مجھے وہاں جاتے تھے، پھر وہاں کھابا بھی کھلاتے تھے، میچ کھیلتے تھے، اس کے بعد پھر واپسی ہو جاتی تھی. جی یہ نواز شریف صاحب کا میں چھوٹا سا آپ کو بتا رہا ہوں. جی پھر شہباز شریف صاحب جو ہے جی ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ رہے تھے جی. پریزیڈنٹ لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن. جی رائٹ. میں جنرل سیکرٹری تھا لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن کا الیکٹڈ. جی تو دو ہمارے گروپس میں جھگڑا تھا. برکیف جیسا کہ ماشاءاللہ بڑے شاطر آدمی ہیں، بڑے تیز ترار آدمی ہیں، جی انہوں نے دونوں کو طریقے سے فارغ کیا اور خود بن گئے صدر. جی اب یہاں ہمارے پروز اینڈ کونز اپنے ہیں. یہاں تو میرٹ پہ ہاں جی لڑکے جو ہے کھلاتے ہیں، جی چاہے وہ کسی ذات سے ہو، کسی برادری سے ہو. جی تو ان کا تھوڑا سا انفلوئنس جو ہے وہ ہے بٹ برادران پر. جی تو میں ایک دفعہ میٹنگ تھی تو آئے تو کہتے ہیں ابھی آج وہ جو کپتان ہے نا وہ ذوالفقار بٹ کو بنانا ہے. میں کہا جی کہاں سے سن کے آئے، کس سے پوچھ کے آئے آپ؟ ٹھیک ہے. یہ میرے پاس پرفارمنس ہے، میں سیکرٹری ہوں. تو اس کے مطابق یہ غفار کاظمی ہے جس کی 60 وکٹیں ہے، 350 سکور ہے. جی جی تو ذوالفقار بٹ کا تو اسے 60 میں نام نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کپتان بنا دے؟ نہیں میں اس کو کپتان بنا دے. میں کیوں اس کے نام کے نام بٹ لگا ہوا ہے اس سے جس کے بڑا اپنا پریشان بھی ہوئے بڑا کچھ. تو خیر وہ بہرحال وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے. اب میں نواز شریف صاحب کی طرف آتا ہوں. جی 87 کا ورلڈ کپ تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم آرگنائز کر رہے تھے. جی جی یہ ماشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب تھے، کرکٹ کے دیوانے. اتنا کریز کرکٹ کا کہ آپ کی سوچ ہوگی. جی اب یہ ان کے بڑا کیونکہ اس سے پہلے یہ اپنا ٹرافی کھیلے، جی ریلوے کی طرف کلی کے طور پہ بھرتی ہوئے. پاکستان ریلوے میں کلی بھرتی ہو کے تو انہوں نے ان کو کھلایا. بڑا سفارشی پلیئر تھے وہ بھی، وہاں بھی کچھ نہیں کیا، پرفارم نہیں کیا. پرفارم والا کچھ نہیں کیا کرنا تھا. اس کے بعد پھر یہ جو مصروف 87 کے ورلڈ کپ میں مجھے بلایا. یہ ماشاءاللہ میں بڑا نام لے لیتا ہوں، جمیل رانا صاحب ہے، بڑے پرانے کرکٹر لاہور جمانہ، بڑے خدمات ہیں ان کی. وہ سیکرٹری ہیں تھے اپنے اس کے لاہور جمانہ کے. تو انہوں نے کہا یار وہ اپنا میسا میں کیا میں کھیلنا ہے اپنا یہ سائیڈ میچز جو ہو رہے ہیں نا، پریکٹس میچز جو ہو رہے تھے. ٹھیک. نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی تھی، سری لنکا کی ٹیم بھی تھی، جی تو انگلینڈ کی ٹیم بھی تھی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی تھی. جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آج سری لنکا کی ٹیم مٹھی ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم. اچھا وہ آئے میرے پاس کہتے ہیں نہیں وہ کہہ رہے میں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنا ہے. وہ میں کہا ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس وقت کالی آندھی بنی ہوئی ہے. ہاں جی اور وہ مائیکل ہورڈنگ اس وقت وہاں پر، لارا، میلکم مارشل، وہاں تو اتنے بڑے بڑے فاسٹ بالرز ہیں. تو میاں صاحب تو بال نظر نہیں آنا. انہیں کہ نیوزی لینڈ اپنا آپ کی شوق ہے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل لیں. ٹھیک ہے. کہتے نہیں جی نہیں میں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی کھیلنا. گڈ. اللہ جناب وہ مصروف ماشاءاللہ اپنا آئے کھیلے گئے. اب اس میں بہرحال انہوں نے تو خیر اپنی پریکٹس کرنی تھی ویسٹ انڈیز والوں نے. انہوں نے باقاعدہ وہ مائیکل ہولڈنگ کو بال دے دیا. مائیکل ہولڈنگ فاسٹسٹ بالر تھے ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جی تو ماشاءاللہ وہ پہلا بال ان کی لیفٹ سے گزر گیا، دوسرا رائٹ سے گزر گیا، تیسری بال میں کلین بولڈ ہو گئے. اچھا 5 سال وہاں بھی پورے نہیں کر سکے. بس وہاں بھی پورے نہیں کر سکے وہ بار. اچھا میں نے کہا شاید 5 گیندیں کھیل نہیں 5 گیندیں وہاں بھی نہیں کھیلی. تیسری بال میں کلین بولڈ ہو گئے جناب مصروف اپنا، اور کھڑے ہیں وکٹ پر. جی جیسا کہ یہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں آؤٹ کیا. وہاں پر میں نے مظاہرہ کر دیا کہ مجھے کیوں آؤٹ کیا آپ لوگوں نے. نہیں بیانیاں تو ماشاءاللہ بنا. اور وہاں پر مصروف ماشاءاللہ اللہ جنرل شکور رانا ایک نام ہے امپائرنگ میں، بہت بڑا نام ہے. جی وہ دیکھا کہ یہ بندہ آؤٹ ہو گئے جانے کا، پھر آؤٹ پھر چل پڑے باہر کو. اب کیونکہ پتا تھا سی ایم پنجاب کھیلنے آیا ہوا تھا، آپ 8-10 سر کا کراؤڈ بھی تھا. جاتے ہوئے جناب ان کو سب کو کہہ رہے ہیں کلیپنگ کریں، بہت بڑی پرفارمنس. یہ ان کا آل چیزیں فیبریکیٹڈ لائف جو ہے، جیسا کہ ان کا سیاست میں آنا ہے وہ ایک دوسری کہانی ہے. لیکن مین تھیم جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے یہ بتایا اسی ڈگر پہ اسی لگر پہ اپنا یہ چلے ہیں. تو تھوڑی سی دلچسپ سٹوری 1 منٹ کی اور ہے اگر آپ اجازت دیں. جب وہ اندر گئے تو 2 ان کے بڑے قریبی ساتھی، نام نہیں لوں گا میں، بڑا وہ اچھا نہیں لگتا. ایک بیٹ اتارا تھا، ایک مصروف دوسرا بیٹ اتارا تھا اور رو رہے تھے.
وہ دونوں رو رہے تھے, لٹرلی رو رہے پیر تھے, اتارنے والے. پیر اتارنے والے رو رہے تھے. میں گیا کیا ہوا جی, آپ نے ٹکٹ دیے؟ ہاں. کہتے ہیں جو بال آج کی ہے مائیکل نے, وہ کوئی بھی نہیں کھیل سکتا تھا. نہ جیفری پوائگٹ کھیل سکتا تھا, نہ ماجد خان کھیل سکتا تھا. وہ تو ہوا میں سوئنگ ہوا, ہوا میں کٹ ہو گئے. تو ہم میاں صاحب کیسے کھیلتے وہ بال؟ وہ میں کہا سمپل بال سی, آف سم تو آیا ہے, میاں صاحب وکٹیں چھاڑ گئے. ہاں جی. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہواری ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے. آج بات یہ بات. اچھا میاں صاحب, ویری انٹرسٹنگ, آپ کی اتنی قربت رہی تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب گنگا بہہ رہی تھی تو اس میں آپ کو بھی ہاتھ دھونے کا موقع تو ملا ہوگا, جو میاں صاحبان کی جب گنگا بہہ رہی تھی. جی بالکل. تو اس میں سب مستفید ہوتے رہے, کہیں آپ نے بھی نہیں سوچا کہ چلو یار؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ان سے میری اپنا کرکٹ کی وجہ سے شناسائی تھی. جی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اتفاق فاؤنڈری ہے, ہاں جی. اس کے ساتھ میرے والد صاحب نے لال انڈسٹریز لگائی تھی. رائٹ. تو اس وجہ سے بھی ان سے مطلب کہ اپنا شناسائی تھی, ملنا جلنا تھا. اور اس کے بعد جب میں ٹاؤن ناظم تھا, جی, اس وقت مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ آج آپ ہمیں جوائن کریں, ہم آپ کو چیئرمین سپورٹس بورڈ بناتے ہیں, جی, ہم آپ کو ایڈوائز ٹو سی ایم بناتے ہیں, ہم آپ کو PP 151 کی ٹکٹ دیتے ہیں. لیکن میں نے ریفیوز کیا تھا, اور 2009 میں میں نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا تھا. اچھا, آپ نے خان صاحب کو 2009 میں جوائن کیا تو وہ تو ایک بڑی لمبی سٹرگل ہے. جی سر. اس میں آنے والی کوئی چیدہ ایک دو تکلیفیں جو ہیں وہ ناظرین کو بتائیں. لیکن اس میں بیسیکلی خان صاحب کی جو لائف ہے, جی, پالیٹکس کی لائف, خان صاحب اور زندگی پوری ان کی سٹرگل میں ہی گزری ہے. جی. تو سیاست میں سمجھتا ہوں کہ پیورلی شیورلی آفٹر قائد اعظم محمد علی جناح کو لیڈر پراپر آیا ہے, پراپر چینل سے آیا ہے, تھرو پراپر چینل جسے کہتے ہیں, وہ عمران خان ہے. جی, کیونکہ اس کی 23 سالہ سٹرگل ہے. اچھا میاں صاحب, 23 سالہ سٹرگل تو ہے, آپ کی ایفیلیشن بھی ہے, اور ظاہری بات ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک پراپر چینل سے آیا ہے, لیکن جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ تو یہی ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اچھا جی, سلیکٹڈ وزیر, تو 2 کروڑ ووٹ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ 2 کروڑ ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں جبکہ ان کے اپنے امیدوار بھی ہر جگہ موجود, ان کے اپنے پولنگ ایجنٹ بھی ہر جگہ موجود, پھر انہوں نے پیسہ بے دریغ استعمال کیا. مسلم نون نے بے دریغ پیسہ استعمال کیا, اور یہ اس وقت ایک بہاؤ تھا, اور ایک لوگوں کی سوچ تھی کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, یہ تو 34 سال سے آپس میں فرینڈلی اپوزیشن بنائی ہوئی ہے, باریاں آپس میں لے رہی ہے, اور ملک جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. تو لوگوں نے اس تبدیلی کی سوچ کے لیے عمران خان کو ووٹ دیا, اور باقاعدہ طور پر وہ عوام کے ذریعے الیکٹ ہو کر آئے ہیں. اچھا چلیں, آپ کی بات کو انڈورس کر لیتے ہیں, آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. آپ مجھے یہ ذرا گائیڈ کر دیں, بلکہ عوام کو بھی یہ گائیڈ کر دیں کہ یہ تبدیلی اور تبدیلی ہے, یہ کہاں ہے؟ حالی صاحب, تبدیلی یہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, مسلم لیگ کاف کی ہے, یا مسلم لیگ نون کی ہے, اور اس کے وزیر کے خلاف جو ہے وہ جناب انکوائری بھی ہو رہی ہیں. انکوائری ایک فائنل جو رپورٹس ہیں وہ نشر بھی ہو رہی ہیں, اور پھر اس دوران ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ بھی دھونا پڑ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم, پھر اس کے محمد خان جنیجو مرحوم, جی, اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیڈ آنیسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان آیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک تبدیلی ہے جس نے کہ 2-2.5 سال میں پاکستان کے اربوں خربوں روپے بچائے گئے, جس کی بہت لمبی ایک تفصیل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا 6 ماہ سال پہلے کہ اب ہماری چھٹی ہے, اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے,
عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں, جی تو انہوں نے اس ملک کا ایک ایک پیسہ خرچ کیا, ناجائز اور کرپشن کی اور کک بیکس لی اور پیسہ باہر بھجوایا, اور وہ اس میں پاپڑ والے فلوتے والے ہر بندے کی زبان پہ ہے, ہر بندہ جانتا ہے. اچھا ایک سوال بڑا زد و عام ہے, لوگ جو ہے نا اس کو کرتے ہوئے تھوڑے سے ڈرتے ہیں, لیکن چونکہ آپ بولڈ آدمی ہیں اور حق سچ کی بات پہ کھڑے ہونے والے ہیں, رنگ روڈ سکینڈل ابھی تھوڑے دن پہلے آیا, جی بالکل, اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کر لے گی تو پھر ایسے ایسے سکینڈل آئیں گے نظر لوگوں کو کہ لوگ نواز شریف کو بھول جائیں گے. پر جی دیکھیں اللہ کے فضل سے ایسا ابھی یہ رنگ روڈ کا آغاز نہیں ہوا, ابھی پیپرز میں ہی تھی, جی ابھی تو پیپر میں ہی تھی, انہوں نے جیسا کہ پتہ چلا آئیڈینٹیفائی کیا فوری طور پہ وہ جو ان کے نیئر اینڈ ڈیئر تھے, جن کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے فنڈ ریزنگ میں بہت بڑی خدمات ہے اپنا زلفی بخاری صاحب کی, ان کے خاندان کی, لیکن انہوں نے نہیں بخشا. دیکھیں اس سے پڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین جو جہاز بار بار کے لائے, وہاں یہ لفظ ہے نا, جی ایسا ہے, جی بالکل, جو اس کی زد میں اس کو بھی نہیں چھوڑا, عبداللیم خان اچھا اس کو بھی نہیں چھوڑا, ستیان خان اس کو بھی نہیں چھوڑا. یہ اوپر کی سطح پہ تو بڑا مزے کا کام نظر آتا ہے کہ انہوں نے بخاری صاحب کو بھی گڈ بائی کر دیا, جہانگیر ترین کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا کہ بھائی ایوری باڈی از آنسریبل. لیکن جب ہم ثانیہ ساہیوال کی بات کرتے ہیں, جب ہم مانیکا کے واقعے کی بات کرتے ہیں, جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, تو پنجاب میں کوئی پولیس ریفارمز کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, جبکہ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو زیادہ اچھا کردار ادا کر رہے تھے. آپ کا یہ بہت اچھا کویشچن ہے, بڑا ویلڈ کویشچن ہے. جی وہ یہ ہے علی صاحب کہ یہاں پر جو 36 سال سے بیٹھے ہوئے تھے نا, جی, اور انہوں نے ایک جو اے ایس آئی کو بھرتی کیا, آج وہ ڈی آئی جی ہے. ویری ٹرو. آپ گوال منڈی میں چلے جائیں, جی, وہاں ایک دروازہ نوک کریں, تو جب پہلا لڑکا آئے گا نا تو وہ لیبر انسپیکٹر ہوگا, اس کے ساتھ ہی اس کا بڑا بھائی آئے گا تو وہ ایکسائز انسپیکٹر ہوگا, جو اس سے بڑا بھائی آئے گا وہ ایس بی آر کا انسپیکٹر ہوگا. تو اس طرح انہوں نے ریوڑیاں بانٹی ہوئی, اس طرح انہوں نے نوازا ہوا ہے لوگوں کو کہ وہ آج بھی بڑے ان کے چہتے ہیں, آج بھی ان کی آواز پر جو ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں نارملی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایسا ہو. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضمنی الیکشن ہوتا ہی گورنمنٹ کا ہے, اس میں مشینری ساری گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور لوگ اپنے نمبر ٹانگتے ہیں, لیکن ہمیں شکست ہو رہی ہے. 93,000 ووٹ لے کر بھی ہم ہار رہے ہیں. اس کی وجوہات جو ہیں ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے کہ اس میں جو چیف الیکشن کمیشن پاکستان ہے وہ کون ہے, وہ کس کا ہے, بس اتنی بات. اچھا میں نے بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک آخری سوال, اور مجھے اس کا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے. جی ہاں یا نہ میں دیں گے. بڑی محبت آپ کی. ہم سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, کرپشن کرپشن کرپشن, اور سب کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے, کوئی شک والی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف ڈیل کر کے گئے یا ڈھیل کر کے گئے؟ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایز سچ میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیل نہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ایک انسانی ہمدردی کی بنا پر. دیکھیں اس میں ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ جو ان کے جو پلانٹس ہیں اتنے کم ہو چکے ہیں, ان کے کام ہو گئے, بہت خطرناک حد تک ہیں. دیکھیں وہ اتنے خطرناک حد تک کسی وقت ان کی موت واقع ہو سکتی ہے, لیکن جب وہ چلے گئے پہنچ گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ رپورٹس وغیرہ جو آئی ہیں یہ ان میں بھی کوئی شفافیت نہیں ہے, تو جس وجہ سے نکل گئے. اب اگر ہوتی ڈیل تو میاں نواز شریف صاحب جیسا کہ اجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے وہاں پر کوشچن کیا ہے کہ بھئی ذرا چیک کر کے مجھے بتائیں کہ جمعے کو 12 بجے تک عدالتیں چلتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ 9:30 کیس لگتا ہے, 10:30 سنا جاتا ہے, 11:30 فائن ہو جائے, جائیں پوچھ کے آئیں, آدھے گھنٹے میں کیا پوچھ کے آئیں گے. ایسے فیصلے زندگی میں نہیں ہوتے. اور خاص جو کہ سعودی عرب میں تھے انہوں نے کہا یہ نہیں جائے گا بندہ, وہ نہیں گیا جناب, لہذا کوئی ڈیل نہیں.
बस नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं मियाँ साहब की, हमारे एक्सपेक्टेड अपकमिंग लॉर्ड मेयर लाहौर इंशाल्लाह। एक क्रेडिट तो हमें पीटीआई को देना पड़ेगा कि इसने अवाम को शऊर दे दिया है, और शऊर भी उस लेवल का कि जो शायद आने वाले 100 साल में कम से कम ये पिछली हुकूमतें ना दे पाती, जिनमें लोगों को ये भी पता है कि प्लेट लेट्स क्या होते हैं, प्लेट भरी हुई है या खाली है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।